ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم. حضرات گرامی، بڑی دیر سے آپ حضرات دینی باتوں سے اور نعتیہ کلام سے مستفید ہو رہے ہیں. گزارش ہے کچھ کرسیاں دائیں سائڈ ہیں خالی، انہیں آپ فرما لیں، بیچ میں ایک آدھ ہیں، تھوڑا تھوڑا آگے بڑھ لیں تو یہ مناسب رہے گا. اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. نعتیں آپ حضرات نے خوب سنی ہیں اور ابھی سنیں گے. ابھی جو بیان ہو رہا تھا، حضرت مولانا نے بڑا جامع بیان فرمایا. مسلم پرسنل لا بورڈ ہمارے لیے بڑی نعمت ہے، ورنہ ہر آدمی اپنی بات کہیں پہنچا لے یہ ممکن نہیں ہے. یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. اور آپ کے بہار میں ایک بہت بڑی شخصیت پیچھے 2 سال 3 روز تک حضرت کا میرا بیان ایک ہی ساتھ رہا. حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب مدد اللہ العلی. اتفاق ہے کہ حضرت مجھے مانتے ہیں. حضرت کی شخصیت بہت بڑی ہے. حضرت علم کے اور ہمت کے استقلال کے پہاڑ ہیں. بہت بڑی بھیا تم تقریر نہیں سن پاؤ گے، خالی بیٹھے ہوئے ہو نا، نہیں سن پاؤ گے. تو حضرت عزم و ہمت اور استقلال اور علم کے پہاڑ ہیں. کون بھیا؟ ارے بولو نا. حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب مدد اللہ العلی اس وقت ہندوستان میں چند شخصیتیں ہیں جن میں شمار حضرت مولانا کا بھی ہے. جی تو پیچھے 2 سال 24، 25 اور 26 اپریل 3 دنوں تک حضرت والا کے ساتھ میرا بھی بیان رہا. تو حضرت تشریف فرما ہوتے تھے، کہتے مولانا شبلی سے اور بیان کرو. تو حضرت نے تینوں جگہ یہی فرمایا اور حضرت نے سنا. بیٹھ کر بے تکلف حضرت نے سنا. یہ حضرت بڑے ہیں، بڑی بات ہے حضرت کی. سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ بھی بات ہو رہی تھی. تو ہمارے قرآن مجید کے فرمان کو، قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس کا فرمان دنیا والا کوئی بدل نہیں سکتا. مسلمان جان تو دے سکتا لیکن قرآن، ارے بولو ذرا، نہیں دے سکتا. یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے کہ اب یہ ہو جائے تب وہ ہو جائے، اس میں رد و بدل ہو جائے، تبدیلی ہو جائے. انسانی کلام میں تبدیلی ہوتی ہے چونکہ انسان جھوٹ بولتا ہے. ارے بولو وہ ہے کہ نہیں؟ انسان کیا کرتا ہے؟ اور جس کے اندر ایمان نہیں تو اس کو جھوٹ سے کوئی پرواہ. ایمان اور اللہ کا خوف، یہ 2 چیزیں جھوٹ، مکر و فریب سے بچاتی ہیں. ارے بولو وہ ہے کہ نہیں؟
تو اللہ سچا، اللہ کا کلام سچا۔ او بھیا ادھر ہے، ہم اپنے یہاں 24واں سال ہے عیدگاہ کی امامت کا، سن 1992 سے، اور ہماری بستی رکنا پور میں جناب مولانا تابش، یہ عالم بھی ہے الحمدللہ، یہ حلیمی ہے، یہ حلیمی ہے، جون پور میں مدرسہ ہے، یہ حلیمی ہے جی، مفتاح العلوم، تو یہ عالم بھی ہے الحمدللہ۔ تو یہ ہمارے رکنا پور میں بہت بار گئے ہیں، بہرائچ میں، شہر لکھنؤ سے 100 کلومیٹر دوری پہ واقع، وہاں حفاظ علماء کی تعداد 150 کی ہے تقریباً جی، اور اکثر قاسمی ہے۔ اسی سے لگا ہوا ایک اور دوسرا، وہاں بھی میرا مکان ہے چھوٹا سا، اور لگا ہوئے میرے گھر بھی گئے ہیں۔ سن 1992 سے لوگوں نے مجھے عیدگاہ کا امام جبرن بنا رکھا، جبرن، بہت انکار کیا، جبرن بنایا۔ خیر، تو میں عیدگاہ میں بھی اور جامع مسجد کے بیان میں بھی میں کہہ دیتا ہوں بھائی سمجھدار طبقہ آگے رہے تب تو بیان ہو پائے گا، اور لڑکے آگے بیٹھ جائیں گے، ایک تو یہ مسالہ کھائیں گے، دوسرے موبائل پہ فوٹو وغیرہ کریں گے، یہ دونوں چیزیں میرے لیے اور جلسے کے لیے نقصان دہ ہیں۔ ایسی مجلسوں کو فرشتے گھیرتے ہیں، بہت بار سنا ہوگا کہ جہاں میرے سرکار کی بات ہوگی، جہاں میرے سرکار کی بات ہوگی، وہاں ابر رحمت کی برسات ہوگی۔ تو فرشتے آتے ہیں، ایسی مجلسوں کو گھیرتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے گھر میں مہمان ہوئے، دونوں جہان کے سردار امام الانبیاء تاجدار مدینہ جناب، ارے بولو بھائی، اسی کو بعد میں کھا لیا کرتے، لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کھانا تناول نہیں فرمایا۔ وہ کہنے لگے میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، اللہ کے محبوب آپ نے کھانا میں ہاتھ نہیں لگایا؟ میرے آقا نے فرمایا سنو ایوب، میرے پاس سرگوشی کرنے والے آتے، یعنی فرشتے آیا کرتے، اس کھانے میں لہسن یا پیاز پڑی ہوئی تھی، علماء جانتے ہیں اچھی طرح، معلوم کر لینا بعد میں کیا تھا بھیا، لہسن یا پیاز پڑی ہوئی۔ میرے آقا نے فرمایا ابو ایوب تم جاؤ کھا لو، میرے لیے منع کی، میرے پاس فرشتے آیا کرتے، سرگوشی کرنے والے آتے، ان کو بدبو سے دقت ہوتی ہے، لہذا میں نہیں کھاؤں گا۔ وہ بات چھوڑ دیجئے، آپ بتاؤ جو منہ کیا بھرے ہو منہ میں بھائی، تمہارے لیے تبدیل ہوئے نا، منہ بنائے بیٹھے ہو کھا رہے ہو، کتنی بڑی مصیبت ہے یہ، صحت کے لیے نقصان، جلسے کے لیے نقصان، جس راہ سے گزر جاؤ مسافر پریشان، ارے بولو ہے کہ نہیں، بہت بڑی نقصان دہ چیز ہے۔ اور فرشتوں کو اس سے جب پیاز کی بدبو سے دقت ہے، لہسن سے دقت ہے، تو منہ میں جو بھرتے ہیں وہ مسالہ، اگر کوئی منہ میں بھر کے ایک بار میری طرف پھونک دے، ہوا کر دے، 2 گھنٹہ سر میں درد رہے گا، فرشتے سے ویسے بھاگ جائیں گے۔ تو آپ فرشتوں کو بلانے آئیں کہ بھگانے آئیں، بتاؤ پہلے، توبہ یا اللہ، ارے پرہیز کرو بھائی، زندگی بھر تو کھانا ہے اس زہر کو، تو کم سے کم جلسے میں آئیں تو پرہیز کرو۔ وہی میں چچا کو سمجھا رہا ہوں جو بیٹھے ہوئے، بارات ہوگی یہاں پر فرشتوں کی بارات ہوگی۔ یہ محفل کس کی ہے؟ اللہ کے محبوب کے نام پر ہے۔ ایک صاحب کچھ اور ہی سمجھ بیٹھے، کہتے کہ ان کی مسجد، اس کا مطلب وہ آتے ہیں، نکانے آتے نہیں ہیں، آتے نہیں ہیں، بلکہ ان کے نام پر سجائی گئے۔ رہا درود کا مسئلہ تو فرشتے گنبد خضرا تک پہنچاتے، خود ہمارے آقا آتے۔ کسی نے بہت پہلے پڑھا تھا کہ پڑھو درود اگر مومنوں قرینے سے، پڑھو درود اگر مومنوں قرینے سے، حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے۔ تو میں نے کہا پورے بہوڑم ہو، یعنی آقا خود ہی سے کس نے بتایا؟
یہ مقام حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کا تھا، جو پیر تھے سید الطائفہ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے، اور جو پیر تھے حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا علامہ قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے، وہ جب حضور پاک علیہ السلام پر درود پاک پڑھتے تو کھڑے ہو جاتے تھے، ان کو روضہ رسول دکھائی پڑتا تھا۔ وہ حاجی صاحب کا مقام تھا، وہ حاجی صاحب کا مقام تھا۔ اور کون ہے کہ دارالعلوم دیوبند وہ مدرسہ ہے جس کی بنیاد صرف حضرت نانوتوی نے نہیں رکھی، بلکہ اصل بانی، اصل بنیاد رکھنے والے تاجدار مدینہ شاہ بطحا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت نے خواب میں دیکھا امام الانبیاء علیہ السلام تشریف لائے، حضرت سے فرمایا، حضرت اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے عصا کا نشان بنایا، کہا یہ مدرسہ ہے، ورنہ دارالعلوم کوڑا کی جگہ تھی، جہاں دیوبند ہے نا دارالعلوم، وہ کوڑا کی جگہ تھی، ہم تو علاقہ ہے۔ عصا کا نشان بنایا، ہمارے آقا علیہ السلام نے جب یہ دکھایا، حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ جب بیدار ہوئے، دیکھا واقعی، کیونکہ جب خواب میں ہمارے آقا دکھ جائیں تو اصل میں ہمارے آقا ہی ہو سکتے ہیں، شیطان پر حرام ہے محبوب دو جہاں کی شکل میں آ ہی نہیں سکتا، بات ہی ختم، مسئلہ ختم۔ اگر کوئی آقا علیہ السلام کو خواب میں دیکھے گا، حقیقت میں گویا آقا علیہ السلام کو اس نے دیکھا، اس لیے کہ آپ کی شکل شیطان پر حرام ہے، نہیں آ سکتا۔ تو حضرت نے بنیاد رکھا، تاریخ کا وہ شہپارہ ہے، اور جی چاہا تو ایک شعر اور دیکھ لیں، طوفان یہاں رک جاتے ہیں، کوہسار یہاں دب جاتے ہیں، طوفان یہاں رک جاتے ہیں، پنی کی کے لیے پنی کی کے لیے تار والا مکیش سے لیں گے، مکیش لا مکیش کے بجا لیا اور कोनो چیز خالی تو بیسا دے محل جھک مکیش کے بے شک بہت ہو۔ تو عرض کر رہا کہ ہمارے آقا خود آتے ہیں، پڑھو درود اگر مومنو، کہاں چلے آئے؟ یہاں، ارے کون سا گاؤں ہے بھیا؟ آپ کہو۔ اب ہر جگہ آقا علیہ السلام آتے رہے، دنیا بھر میں کروڑہ کروڑ درود پاک روزانہ نماز میں بیٹھے بیٹھے بستر پر سفر میں، اور ماں بہنیں بیچاری ایسے کھانا پکاتے میں پڑھتے، کہاں کہاں ہے؟ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عرض کر رہا، یہ محفل ہے محبوب دو جہاں علیہ السلام کے نام پر سجائی گئی ہے، فرشتے ایسی مجلسوں کو گھیرتے ہیں، لہذا ایسی مجلسوں میں ادب ضروری ہے، بے ادبی کریں گے تو فائدہ نہیں پہنچے گا، بے ادبی سے فائدہ، ہاں تو توجہ کی بھی ضرورت ہے۔ پورے فؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک یہ کان اور آنکھیں اور دل، تینوں چیزوں کے بارے میں اللہ کیا پوچھا جائے گا۔ تینوں چیزوں کی توجہ کے بغیر کوئی عمل وجود میں نہیں آتا۔ آنکھیں دیکھیں گی، کان سنیں گے، دل متوجہ ہوگا، تب کوئی عمل وجود میں۔ ارے بولو بھائی، ارے سمجھ رہے ہو نہیں؟ آنکھ دیکھے گی متاثر ہو جائے گی، کان سنیں گے متاثر ہو جائیں گے، دل بھی متوجہ ہوگا۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ جاؤ جاؤ مہمان کو لے جاؤ، دل بھی کیا ہوگا بھیا؟ ارے بولو نا ذرا ادھر کیا دیکھو، تب نہیں سن پاؤ گے۔ سمجھدار طبقہ کچھ بیچ میں ہے، کچھ وہاں پیچھے ہے۔ میں دیکھ کے آیا تو میں سمجھ گیا کہ سامنے بیچارے لولو بیٹھے ہوں گے، تو سب کے فوٹو لی جاتے۔ میں نے ادھر پیٹھ کر لی تو کہا سر ادھر، میں نے کہا سرور نہیں چلے گا، آج تک میں نے فوٹو ہی نہیں کروایا اس میں۔ نہیں، کوئی مجبوری ہو
حج کا فارم بھرنا ہے، زمین رجسٹری کروانی ہے، مجبوری وہاں چلے گا، بغیر مجبوری کے نہیں چلے گا، حرام بتایا گیا ہے۔ ہمارے آقا نے فرمایا میدان محشر میں دوزخ سے اونٹ کی گردن کی شکل کی آگ نکلے گی، فوٹو کھینچنے اور کھنچوانے والے کو اٹھا اٹھا کے دوزخ میں ڈالے گی۔ خالی مولی دوزخ کا سامان کریں، اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے، بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو عرض کر رہا تھا قرآن مجید اصولی اور بنیادی کتاب ہے، اللہ سچا اور اس کا کلام سچا، باقی بے ایمان۔ اللہ والا سچا، اللہ کا کلام سچا اور باقی بے ایمان۔ ارے بولو بھائی، دم دبایا ایسے گھوم رہے، دم دبائے۔ قرآن کے احکامات میں تبدیلی بالکل گوارا۔ ارے بولو ذرا، جان قیمتی ہے، قرآن قیمتی۔ اب آپ بتاؤ، ہم نہیں بتائیں گے، بہت مٹھو نہ بنو۔ جان کی کوئی حیثیت، کوئی حقیقت نہیں ہے، اصل ہے قرآن۔ اس جان کی کوئی حیثیت ہے؟ اپنا کام کرو۔ کوئی لے جائے گولی سے مار دے، جان چلی جائے، کوئی دریا میں ڈال دے، جان چلی جائے، گاڑی آئے کچل دے، جان چلی جائے۔ ارے ہے کہ نہیں؟ کچھ نہ ایسے بیماری آئے، رات میں سوئے صبح ادھارے رہ گئے۔ ارے اس کی بھی کوئی حقیقت ہے جان کی؟ قربان جاؤں، حقیقت کس کی ہے؟ کہ کونین کی رشد و ہدایت کا سامان نہ بدلا جائے۔ لوگوں دریا نے اندر سے راستہ دیا، میں بڑا والا رہا، کہا ٹھیک ہے ابھی پتہ چلے گا۔ گھستا ہی چلا گیا ہمارے تاؤ کے، جب بیچ دریا میں وسط میں پہنچا، پانی برابر ہو گیا، پھول کے کپا ہو گیا کہ فرعون غرق ہو گیا رب کے عذاب سے، فرعون غرق ہو گیا رب کے عذاب سے، موسیٰ کی قوم پار ہوئی موج آب سے، پیدا ہوا عصائے کلیمی سے راستہ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ فرمان کبریا ہے یہ ارشاد مصطفیٰ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ شداد نے جب جنت بنوائی زمین پر، خوش تھا خدا ہی اب تو جھکے گی میرے در پر، خود ہی نہ دیکھ پایا، خود ہی نہ دیکھ پایا اور دنیا سے چل بسا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ چاہتا تو راستہ اوپر سے، ارے بولو بھائی، ارے بولو نا، اوپر سے راستہ دے دیتا۔ اللہ نے صحابہ اکرام کو دریا دجلہ کی پیٹھ پر سے راستہ دیا، ارے دیا نہیں دیا؟ تو نبوت کا مقام بہت بلند و بالا ہے، گویا نبیوں کے جسموں کو، بدن کو اللہ نے جنت کی مٹی سے بنایا۔ حرام ہے دنیا کی مٹی پر وہ نبیوں کے بدن کو کھا لے۔ نبیوں کی تربیت براہ راست اللہ فرماتا، جن سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ بھول تو ہو سکتی ہے، بھول کو گناہ نہیں کہا جائے گا۔ بھول کو، مثال کے طور پر کوئی آدمی رمضان المبارک کے مہینہ میں جب روزہ وہ تھوڑا سا کھا لے، حلق کے نیچے اتر جائے، حلق کے نیچے جان بوجھ کر کچھ کھا لے، حلق کے نیچے اتر جائے، روزہ ٹوٹے گا۔ 2 مہینے کے روزے کفارے کے رہنے پڑیں گے۔ تو قضا اور کفارہ دونوں، قضا ایک روزہ، کفارے کے 2 مہینے برابر 61 روزہ رہنا پڑے گا۔ کتنا بھیا؟ بھول کر تھوڑا سا اندر اتر جائے تو جان بوجھ کر، اور اگر بھول کے ہو جائے، اگر کوئی اچھا خاصا ہاضمے والا ہے، بھول کر کوئی ہاضمے والا آدمی آدھا کلو گوشت چاپ جائے، ختم کر جائے، تو نہ تو روزے میں کوئی فرق آئے گا، نہ قضا نہ کفارہ، کوئی مسئلے نہیں۔ تو بھول کر اور جان بوجھ کر دونوں میں اتنا بڑا فرق ہوتا ہے۔ ارے سمجھا نہیں سمجھا؟ اسٹیج والے جائیں گے، آپ لوگوں میں سے کوئی نہیں جائے گا، یہ باری باری بیان بھی کریں گے اور پھر ان کو پڑھانا بھی رہتا ہے، ان کے لیے تو اجازت ہے، لیکن آپ میں سے کوئی نہیں جائے گا۔ اور انتظامیہ سے گزارش ہے کہ ہم ابھی آتے ہوئے میں نے دیکھا، میں تو بڑی تیزی کے ساتھ پڑھا، دیکھا راستے میں بہت بڑی مصیبت،
इंतजामिया से गुजारिश है कि मस्तूरात को कह दें जरा वो रोड के नीचे उतर के अपने हद में रहें, रोड पे इधर उधर बिखरी हुई न रहे, ये चीज़ नुकसानदेह है। और हज़रत मौलाना हिदायतुल्लाह साहब की ये मेहनत का नतीजा है कि इतना बड़ा मजमा इस गांव के अंदर, मुझे तो बड़ा ताज्जुब हो रहा है, कसीर तादाद में आप आए हैं। तो अर्ज कर रहा, ओ भैया आवाज कहीं जाए ना, जा छोड़ो आप इसके चक्कर में पड़ो। हो जाता, अल्लाह ने फंसाने का काम किया, कहेगा अरे तौबा, वो ऐसे फंसाते आदमी फंस जाए। अल्लाह ने जुगाड़ फरमाया। सहाबे इकराम जब पहुंचे दरियाए दजला के सामने, कई किलोमीटर का पाट है दरियाए दजला का, उस पार जाने के लिए पुल नहीं, स्टीमर नहीं, कश्ती नहीं, कोई चलाने वाला नहीं, ऐसे है दरियाए दजला। सहाबे इकराम में जो अमीर थे, रहबर थे, उन्होंने कहा भाई हम वापस नहीं जाएंगे, अपने घोड़े को ऐसे दरिया में कुदा देंगे, बैठे बैठे ऐसे घोड़े को दरिया में कुदा देंगे। इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा कि दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, पहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, पहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ऐसे दौड़ाते चले गए, दरियाए दजला की पीठ को रौंदते हुए सहाबा इकराम के घोड़े पार हो गए। हमारा तुम्हारा मकाम है शमई रिसालत के पर, अगर उस पर आ जाए, उतर आए तो, उस पर आ जाए तो क्या है, जो ईमान मतलूब है, अगर वो ईमान हो जाए तो कोई आंख नहीं उठा सकता कि आईन जवा मर्दा हक गोई वो बेबाकी, आईन जवा मर्दा हक गोई वो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही, अल्लाह के शेरों को अल्लाह सही मानता फरमा दे। अभी तो फुसफुसा है, बड़ा ढीला ढाला है, अल्लाह सही मानता फरमा दे। तो अल्लाह ने काम, अल्लाह की ताकत के सामने पूरी दुनिया की ताकत कोई हैसियत नहीं रखती। अरे है कोई हैसियत? कि लंगोटी लंगोटा बांधने वाले को हैसियत है भाई? अपना काम करो, किसी की कोई हैसियत नहीं है अल्लाह की ताकत के सामने। कुरान मजीद में एक सूरे है जो मकड़ी वाली सूरे कही जाती है। कौन सी? मकड़ी वाली, उसको सूरे अनकबूत कहता, अनकबूत कहते हैं मकड़ी को। अल्लाह ने मकड़ी के नाम से एक सूरे नाजिल फरमाई। मकड़ी जब अपना जाला बना लेती है, जाला बना लेने के बाद एक गोशे में किनारे बैठ जाया करती। जब कोई मच्छर या मरियल मक्खी फंस जाया करती, अच्छी वाली मक्खी तो जाला नोच ले जाएगी, कोई मरियल मच्छी या मरियल मच्छर अगर कोई उसमें फंस गया तो फंसा लेगी, चारों तरफ से उसे मढ़ देगी। कभी देखा नहीं देखा? हमने एक बार बहुत करीब से देखा था, मकड़ी ने जाला बनाया, फिर जब फंसा एक मरियल मच्छर है जो आजिज था अपनी जिंदगी से, उसको अच्छी तरह मढ़ दिया। मढ़ देने के बाद एक किनारे बैठ गई, खूब उछल रही थी। वो इस बात को जाहिर करती है कि जिस जाल में हमने इसको बांधा है अब ये बचे। अरे बोलो बाबा, जिस जाल में बांधा अब ये बचे। अब आगे पूछो, जाल बना के तैयार कर लिया। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, व इन्ना औहनल बुयूति लबैतुल अनकबूत। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मकानों में सबसे घटिया दर्जे का बेकार किस्म का मकान, बोदा किस्म का मकान मकड़ी का हुआ करता। किसका? मकड़ी का। ऐसा कमजोर मकान जब घर में औरतों ने देखा, कहा बिटिया जल्दी झाड़ू लाओ। क्या लाओ? कहा बिटिया इतना झाड़ू लाओ। क्या मतलब? इसमें तो मकड़ियों ने जाला बहुत बनाया है, जरा झाड़ू लाओ। ये मकड़ियां कहां से घुस पड़ी? जाला वाला कड़ी मकड़ी सब। अरे बोलो ना, जाला वाला मकड़ी वकड़ी सब।
توبہ ہے یا اللہ، قسم ہے رب کعبہ کی 1000 بار ساری دنیا کی طاقت مکڑی کے جالے سے کمزور ہے، اللہ بڑی طاقت والا ہے۔ جس دن جھاڑو اٹھا دے گا کیڑی مکڑی جالا والا سب پورے بلبلار ہیں۔ اللہ کی طاقت کو چیلنج دینا بہت غلط بات ہے۔ 2 سال پیچھے جب میں آیا 24 اپریل کو تقریر کے بعد 25 اپریل کو دوپہر سے پہلے مہمان آیا۔ کیا بھیا؟ مہمان وہی والا، پورا دربھنگا گھر سے باہر، یاد ہے نا؟ اللہ کی طاقت کو چیلنج کرنا۔ ارے زلزلہ آیا تھا نہیں آیا تھا؟ ایک آدمی گھر میں بچا تھا نہیں بچا تھا؟ چھپر والے تو بچ گئے تھے کہ بھائی کوئی بات نہیں، اور جو بلڈنگ والے تھے وہ اس وقت کہیں چوہے کی طرح دب نہ جائے۔ جاؤ کام کرو اپنا، اللہ کا جھاڑو اٹھ جائے گا تو بچنا۔ اللہ بڑی طاقت والا ہے، وہ اپنی طاقت کا استعمال کر لے تو اللہ کبھی اللہ نے دنیا کی طاقت کے لیے بڑی طاقت کا استعمال نہیں فرمایا ہے۔ کیونکہ بھیا تھوڑا ایکو کر دو ذرا اس میں، اس والے میں۔ اللہ نے دنیا کی کمزور، بس ٹھیک ہے اتنے ٹھیک، اللہ نے دنیا کی کمزور طاقت کے لیے کبھی بڑی طاقت کا استعمال۔ یہ بیمار ہے کیا؟ یہ والا؟ اچھا، کسی شاعر کے بعد تقریر کرنا ہے مشکل کام، وہ قریب رہتے ہیں مقرر دور رہتا ہے مشکل کام ہوتا ہے۔ ہم لوگ بہت زیادہ ٹھیک ہے، الگ الگ رہے تو ٹھیک ہے، ایک منٹ تو گھبراہٹ ہوتا ہے۔ اس کی ذرا اس کی ہاں وہ تو اصل میں سٹنگ میں یہ بیچارے کیا کریں، گھر والا بہت ہی زیادہ مضبوط ہے، پچھوڑ دے گا اسے۔ ہم کمزور، ہماری طاقت کمزور، جس کا گھر ہے وہ کمزور نہیں۔ پروردگار عالم نے لمبا چوڑا انتظام نہیں فرمایا، اللہ نے فرشتوں کا گروہ نہیں بھیجا، لشکر نہیں بھیجا۔ اللہ چاہتا فرشتوں کو بھیج دیتا، پیٹ کر کھپا کر دیتے۔ فرشتوں کو اللہ نے، ارے بولو بھائی، اب بھیجتے بھیجتے کس کو بھیجا؟ توبہ یا اللہ، اللہ نے بھیجا تو چھوٹی چھوٹی چڑیوں کو بھیجا۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ اللہ نے بھیجا تو چھوٹی چھوٹی چڑیوں کو بھیجا، چڑیوں کا غول آیا، پرندوں کا غول آیا، اوپر سے وہ کنکریاں ڈال رہی تھی۔ بھیا کچھ کریے گا نہیں اس کا، اوپر سے وہ کنکریاں ڈال رہی تھی۔ جب وہ کنکریاں نیچے ڈالتی گئی، جتنے ہاتھی اور ہاتھی والے سب ڈھیر ہو گئے۔ کیا ہوئے؟ ہاتھی والے سب ڈھیر ہو گئے۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے چڑیوں کو بھیجا، چڑیوں نے اوپر سے کنکریاں ڈالنا شروع کیا۔ کنکری بھی بہت کمزور ہلکی والی، کنکریاں بھی 2-2, 2.5 گرام، 3-3 گرام، 3.5 گرام، 2.25 گرام، اس سے زیادہ کہ جب چڑیاں بیچاری اتنی چھوٹی تو کنکری اتنی بڑی ہو جائے گی، پتھر ہو جائے گا۔ نہیں، اللہ چاہتا بڑے بڑے پتھر فرشتوں کے ذریعے پھینکوا دیتا، اتنے بڑے پتھر سب کے سر ہی پھٹ جاتے۔ نہیں، اللہ نے چڑیوں کو بھیجا، جب چڑیوں نے اوپر سے کنکریاں ڈالنا شروع کیا، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ۔ جب وہ کنکریاں ڈال رہی تھی، تمام کے تمام ہاتھی والے ابرہا ببرہا سب کعبے کو دیکھ کر کتنے ذلیل لوگ تھے، مانے نہ وہ مگر روئی کی طرح دھن گئی سب فوج ابرہا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ سب کا کام، کیسی طاقت والا ہمارا اللہ ہے کہ دنیا کی بڑی طاقت ہے، لیکن اللہ کے سامنے کوئی حیثیت ہے؟ کریاں ڈلوا کر اللہ نے، وہ ہمارا اللہ اسی طاقت کے ساتھ اب بھی موجود ہے، اس کی طاقت میں ذرہ برابر کوئی فرق
हमारे अल्लाह को बुढ़ापा नहीं आया, कमजोरी नहीं आई, कोई बात ही नहीं। बुढ़ापा उसको है जिसको बदन हो, हाथ पैर हो। अल्लाह को इसका कोई फर्क। भैया मैं बोला बुला लीजिए जरा, इको कम कर दें वरना आवाज समझ नहीं पाएंगे, बहुत गूंजेगी। कहाँ गए भाई? मैं बोलो आओ, इको जरा कम कर दो, आवाज चाहे थोड़ी सी बढ़ा दो। अल्लाह अली सैयदना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। तो अर्ज कर रहा था कि अल्लाह के कलाम को मिटाने की, उसकी आयतों को बदलने की, अहकामात को बदलने की कोशिश, इको घटा दो, आवाज बढ़ा दो भाई। अल्लाह के कलाम को बोलो भाई, अल्लाह के कलाम की आयतें, उनको बदलने की और अपने अहकामात जारी करने की लोग तदबीर करते, इसको तस्लीम, वरना अल्लाह का झाड़ू उड़ जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा कौन कहाँ गया। बड़े बड़े आए चले गए। असल है कुरान की हकीकत। अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए कि जान देकर भी मिल जाए उनका करम, जान देकर भी मिल जाए उनका करम, तो ये सौदा है सस्ता खुदा की कसम, तो ये सौदा है सस्ता खुदा की कसम। अल्लाह हमें ये हिम्मत अता फरमाए, ये हौसला अता फरमाए। कुरान को कोई मिटा लेगा भाई? नहीं मिटा पाएगा। मिटाने वाले खुदा है। बहुत ज्यादा मिटाने की कोशिश की, अंग्रेज ने तो बहुत ज्यादा कोशिश कर डाली। अब अगर आप कुरान मजीद को खरीदने जाओ तो 300 में मिल जाएगा। कितने में? वो तो इस वक्त होते तो 3-3 हजार में खरीद लेते, उसके बाद आग से जला दिया करते। नुस्खा तो जलेगा, कागज जल जाएगा, जो कि वो नुस्खा कागज पे लिखा हुआ है वो तो जल जाएगा, लेकिन अल्लाह का कलाम खत्म, कहीं भूल ना हो जाए। जिस कागज पर अल्लाह का कलाम लिखा, वो कागज और नुस्खा तो जल सकता है, लेकिन अल्लाह का कलाम नहीं मिट पाएगा। कुरान से ज्यादा कोई चीज जलाई गई? आप जरा बता दो। अंग्रेज ने बहुत ज्यादा कोशिश कर डाली। एक मदरसे को पहुंचा, जब देखा बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे सुन भी रहे हैं, उस्ताद के पास अंग्रेज का एक आदमी बैठ गया। उसने कहा, एक हाफिज जी ने जो उस्ताद थे, एक बच्चे को बुलाया, दूसरे को बुलाया, एक से कहा पढ़ो, दूसरे से कहा सुनो। एक पढ़ने लगा, दूसरा सुनने लगा। एराब की गलती आई। एराब कहते हैं जबर या जेर या पेश, उसको एराब कहते हैं। ये कोई गलती नहीं है, मामूली सी जब कोई गलती आई एराब की, फौरन दूसरे बच्चे ने टोक दिया। अंग्रेज जज वहां से उठा और चला गया, उठा चला गया। कहा ये कुरान अब मिटाने से नहीं मिटेगा, क्योंकि ये सीनों तक जा चुका है। कहां तक जा चुका है? सारे नुस्खे जला दिए जाए। जब भी एक हर्फ की, एक जबर और जेर की गलती क़यामत की सुबह तक, इसकी हिफाजत का जिम्मा हमारे अल्लाह ने लिया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, कुरान को हमने नाज़िल किया, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले। हिफाजत करने वाला कौन है? अल्लाह। टपक रहा है, जरा किसी तरफ बताएं क्या? जरा दुआ कर दीजिए। लड़का लंदन से पढ़ के आया है और डबल हो गया है। डबल मतलब MD-BS की, MD की, और न जाने डबल M में हो, अब हम ये नहीं जानते। कहा बहुत डबल हो गया है। तो मौलाना आप जरा दुआ करवा दीजिए। तो मौलाना को भैया पानी रख दो, खुद ही पीने वाले पी लो। ये मुसीबत है, ऐसा ना करो यार। पानी बोतल रख दीजिए, गिलास रख दीजिए, जिसको प्यास होगी पीते चला जाएगा। वैसे तो बहुत प्यास का महीना आई है। उन्होंने कहा, समझे नहीं समझे? मैं तो भूल गया, किसी को याद हो बताया। कौन सी तंगी? रुपया घटा है? कहा रुपया नहीं घटा है।
وہ بچے اصل میں کوئی بات نہیں مانتے اور ہم کو بھی بیماریوں نے ایسا گھیرا ہے کہ آج ہی ڈاکٹر نے بتایا کہ شوگر بہت بڑھ چکا ہے اور چربی بھی مطلب بھر کی، تو ڈاکٹروں نے بہت پابند کیا ہے کہ ادھیکاری صاحب اگر آپ کو اپنی جان بچانی ہے تو کھانا پینا ایک دم سے صرف ہوا کھاؤ، ہوا، کھانا پینا نہیں چلے گا۔ کیا چلے گا؟ مونگ کی دال کا پانی چلے گا، روٹی کا چھلکا چلے گا، گوشت نہیں کھاؤ، مچھلی نہیں کھاؤ گے، بریانی نہیں کھاؤ گے، انڈا ونڈا سب، شہد اور دودھ وغیرہ سب ختم ہے، پورا ادھار ہے، خالی کیا مونگ کے دال کا، مونگ کوئی دال ہوتی ہے تو مونگ کے دال کا پانی، روٹی کا چھلکا اوپر والا اتار کے اور اسی پانی میں ڈبو دیا جائے، جب وہ خوب قاعدے سے پگھل جائے جاؤ ہوا کھاؤ آرام۔ تنخواہ کتنی؟ 1,08,000 مہینے کی۔ اس محلے میں کئی لوگ ہیں ایسے، تقریباً 25-26 لوگ ہیں جن کی تنخواہیں لاکھ کے آس پاس ہیں، اور اتفاق سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مولانا کا بیان بڑا کڑا ہوتا ہے، اور میں کہہ دیتا ہوں وہاں بھی دولت مل گئی، سب کچھ مل گیا، اللہ نے روزی سے محروم کر دیا۔ کہے سے بہت قابل نہ بنو، حافظ قرآن بناؤ گے، عالم دین بناؤ گے، دولت ایمانی دولت بڑھ جائے گی، روزی میں برکت آئے گی۔ کہے میں مال میں برکت، مال کس نے بتایا بھیا؟ ارے کس نے بتایا؟ جتنے مال والے سبھی پریشان ہیں، آپ مجھ سے، اور مال فکس چمنی کا ایک ہی بھٹا صحیح چل جائے، 10 لاکھ کی بھرائی کا صحیح چل جائے تو 50 لاکھ کا کم سے کم فائدہ ہوگا۔ ہمارے بہنوئی کا بھٹا تھوڑا بہت کبھی کبھی ساجھیداری ہوتی ہے، ایک ہی بھٹے میں اتنا ہم 7 کا آپ ہی جوڑو بھیا، ہم جوڑو نہیں پائیں گے زیادہ، ہم جوڑوا نہیں ہے، پریشان ہے۔ پتا چلا کیا بات؟ کہا پوری رات بستر پہ کروٹیں بدلتا ہوں، نیند نہیں آتی، دوا کہہ رہے تھے دوا کھانی پڑے، دودھ، ہاں دودھ تو منع ہے، جس کو نیند نہ آئے ہلکا گرم نیم گرم دودھ کر کے اور اس میں ذرا شکر وغیرہ ڈال لیں اور پی لے، بہترین نیند آئے۔ تو کہا دودھ سے نیند نہیں لیتے ہیں، دوا سے لیتے ہیں۔ کہے سے بھیا واپس سمجھو، کہا آرام کی چیز بنایا، دنیا بھر کی دولت ہے، نیند سے، ارے بولو ذرا، ایک ہی ایک نعمت اتنی قیمتی، وہ سب سے محروم، خالی دولت ہے کہ چاٹو بیٹھو آرام سے۔ دولت والے بہت تنگ نظر آتے ہیں۔ میں نے کہا کھانا کی بات، کہا کھانا میں بڑی تنگی، اپنی مرضی کا نہیں کھا سکتے۔ ایک مؤذن صاحب سے ملاقات ہوئی، میں نے کہا خیریت بتاؤ، کہا الحمدللہ، میں نے کہا تنخواہ بتاؤ، کہا مولانا نہ پوچھو، میں نے کہا کیوں؟ کہا 1750 ہے مہینے میں۔ مجھے بڑا تعجبہ، کہا 17.5 کا؟ ہاں 1750۔ میں نے کہا اوروں کوئی ہے گھر میں؟ تو کہا میاں بیوی ہم، ایک چھوٹی سی بچی ہے۔ کہا 17.5 کا؟ ہاں مولانا تعجب نہ کرو، اتنی ہی تنخواہ ہے۔ کتنی؟ 1750۔ لیکن جب میں نے کرتا پاجامہ ٹوپی دیکھی، باقاعدہ پریس اور نیلو ساتھ، کہا نہیں سچ بتاؤ یار۔ کہا مولانا سچ کہہ رہا ہوں، 1750 ایک مہینے میں تنخواہ، وہ بھی مجھ کو بھی چندہ کرنا پڑتا ہے۔ میں نے کہا تب تو ٹھیک بات نہیں۔ میں نے کہا پھر کھانا پینا گزر کیسے؟ کہا مولانا آپ چکر نہ پڑو۔ میں نے کہا خیریت؟ کہا آپ چکر نہ پڑیے، روزانہ گوشت ہے، مچھلی ہے، انڈا ہے، بریانی ہے، دال سے ہفتے میں کبھی کبھی ملاقات، دال سے کبھی کبھی ملاقات، روزانہ گوشت ہے، بریانی ہے، مچھلی ہے، انڈا کم سے کم ضرور، اور دال اس کا جی چاہے کبھی آ جائے ورنہ کوئی ضرورت۔ اب آپ ان سے پوچھو بہت ہوگی تو 10,000 5,000 8,000 بس ایسے ہیں سب، 8 5 10 والے ہیں۔ قسم ہے رب کعبہ کی 1000 بار لاکھ روپے تنخواہ پانے والا وہ کھانا نہیں کھا سکتا جو اللہ اپنے خاص بندوں کو کھلاتا ہے۔ تم اپنا کام کرو، اچھا کھاؤ، جو اللہ کا کام کرے اللہ محروم۔ مالداروں کی طرح، اور جب حساب ہو
हमारे पास है क्या? और जिंदगी कैसी? उड़ता है, पाजामा है, टोपी है, नील है, बेहतरीन लिबास है, प्रेस उरेस सब साथ है, साथ जब खाने की बारी है, गोश्त है, मछली है, अंडा है, बिरयानी है, फल फ्रूट सब, सेब, अंगूर, संतरा, अनार, मौसमी। नुकसान कोई? हाँ, नुकसान क्या मतलब था? जिंदगी गुजरती है, अमीरों की इतना खाना कैसा मिलता है? मायूस न होइएगा, जो अल्लाह आपको रोजी देता है। बड़े बड़े लोग अंतरी मंतरी संतरी सब उधारे पड़े मुहे मिल जाते, बड़े बड़े मंतरी, खाना, आराम, नींद, सुकून, जहर, हाँ, कहीं सुकून नहीं। अरे किसने बताया? अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। दिलों का सुकून तो अल्लाह की याद में है। ये खुद कलाम अल्लाह का है, अल्लाह ने फरमाया। सुकून कहां से आएगा? जिंदगी गुजर रही है अमीरों की तरह, मालदारों की तरह। वो हिसाब हो तो अरे आप बोलो ना। एक बुजुर्ग ने एक साहब की दावत कबूल कर ली, तो बुजुर्ग ने कहा दावत में इस शर्त पे कबूल करूंगा, जो जी चाहेगा वही खाऊंगा, दस्तरखान तुम्हारा होगा, जो जी चाहेगा वही खाऊंगा। कहा ठीक है हजरत, कबूल फरमा ले। कहा खा लेने के बाद चप्पल उतारे जाते थे, उसी के करीब होके बैठ गए। कहा यही लाओ। बैठ गए। जब दस्तरखान पे तमाम चीजें नजर आए, उन्होंने अपने जेब से एक रोटी निकाली, वो भी सूखी साखी रोटी। वलियों ने जो खाना खाया अक्सर सूखी साखी रोटी पानी में डाल लेते थे, वो घुल जाती थी, उसी को खा लेते थे, नरम हो जाया करती। ये हमारे बड़ों का तरीका रहा है। लेकिन हम जैसे कमजोर नहीं खाएंगे। कहे वो ताकत वाले थे भाई, उनकी ईमानी कुव्वत बहुत ज्यादा थे, खाए चाहे न खाए ऐसे रहे। लेकिन हम जैसे कमजोर, यहाँ नहीं चलेगा। खा लिया करते थे। उन्होंने कहा मैं वहीं बैठ जाऊंगा। जब वहां बैठ गए, उन्होंने कहा दस्तरखान से खाइए। कहा मैं पहले कहला चुका, वादा करा चुका। फिर अपनी रोटी उन्होंने पानी में डाली, रोटी जब तर हो गई वही रोटी खाने लगे। कहा हजरत दस्तरखान पे बहुत सारी चीजें, गोश्त, मुर्गा, फला ठमका। कहा नहीं, पहले कह चुका। खा लेने के बाद हजरत ने फरमाया गरम गरम तवा लाओ, जिस पे रोटियां पकती हैं, गरम गरम तवा ले आओ। जब तवा ला के रखा गया, हजरत तवा के ऊपर चढ़ गया। तवा पे चढ़ने के बाद फौरन उतर गए। कहा एक रोटी उतर गए, समझ नहीं पाए मेजबान। कहा हजरत में समझ नहीं पाया। कहा जहां हिसाब होगा, सूरज करीब होगा, जमीन आग की तरह गर्म होगी, पूरी जिंदगी का हिसाब होगा, मैं कह दूंगा परवरदिगार एक ही रोटी, भागो जाओ जन्नत जाओ, चलो। कुछ था क्या, किस चीज का हिसाब दे दूं? परवरदिगार एक रोटी, जाओ। अब वो बेईमान, पढ़ो, फंसे रहो चक्कर। सच है शमए रिसालत के परोनो, पूरी दुनिया में अगर किसी को सुकून है तो ये हुफ्फाज और उलमा की जमात है। कसम है रब्बे काबा की, ये सुकून दुनिया के किसी शख्स को नहीं मिल सकता। भूल करते हो ना, पढ़ाने की बात आएगी, अंग्रेजी पढ़ाओ, मास्टर बनाओ, फला बनाओ, ढिमका बनाओ, ये बनाओ। अरे क्यों नहीं हाफिज कुरान आलिम दीन बनाया? हाफिज कुरान बनाते, आलिम दीन बनाते, दीमानी दौलत बढ़ जाती, अल्लाह की अदालत में जाते, इतना बड़ा मकाम मिल जाता, मैदान मैशर में जाते मकाम मिल जाता। कितना बड़ा मकाम, प्रधानमंत्री के पास मकाम मिल जाएगा। किसने बताया मिल जाएगा? खुद ही बेचारा परेशान है, 5 साल के लिए भीख मांगे, कहीं ठप होगा तो वही मामला बिगड़ गया। किसने बताया? मैदान क़यामत में हाफिज कुरान के माँ बाप को ऐसा ताज दिया जाएगा जो सूरज और चांद से ज्यादा रोशन और चमकदार होगा। कैसा ताज? अरे बोलो भाई, डिप्टी साहब के माँ बाप को, मंत्री साहब के माँ बाप को, अरे तौबा करो तौबा। हाफिज कुरान के माँ बाप को ऐसा ताज दिया जाएगा, चांद और सूरज से ज्यादा रोशन और चमकदार होगा। और इतना ही नहीं, मैदान क़यामत में जब किसी को बोलने का पावर नहीं होगा, यौमा यक़ूमुर रूहु वल मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन लहुर रहमानु व क़ाल सवाबा। किसी
को बोलने का पावर नहीं होगा। बाअमल हाफिज कुरान, अल्लाह ने जिससे रोका रुका, जो करने को कहा वही किया, वो अल्लाह की अदालत में बोलेगा, परवरदिगार उसको पावर दिया जाएगा। 10 ऐसे आदमियों को दोजख से बचा के जन्नत लेके जाएगा जिनके ऊपर दोजख की आग वाजिब हो चुकी होगी। और मास्टर बनाना ढमकाना, अरे बोलो जरा, तो बैठो आराम से, बैठो आराम से। इसमें बुग़्ल से काम न लीजिए, सबसे पहले उनको नाजरा कराइए, हाफिज कुरान बनाइए, दीन की तालीम दीजिए। मेरे आका ने फरमाया उग़दू आलिमन, तुम सब के सब आलिम हो जाओ, और मुतअल्लिमन या इल्म हासिल करने वाले हो जाओ, और मुस्तमियन या सुनने वाले हो जाओ, और मुहिब्बन या मोहब्बत करने वाले हो जाओ। और इससे अलग हो जाओगे तो हलाक हो, कुछ है ही नहीं, समझो उदाहरण। बड़ा मकाम है दोस्तों, दुनिया में भी सुकून और मरने के बाद भी अल्लाह हुफ़ाज़ की कदर की तौफीक अता फरमाए, उलमाए किराम की कदर की तौफीक अता फरमाए। हजरत मौलाना हिदायतुल्लाह साहब को अल्लाह और तरक्यात से माला माल फरमाए। इस गांव में मदरसा खोलकर आप सब पर एहसान किया ही नहीं। क्या किया भाई? कमाने को 2 आदमी और रहें, तिजारत वगैरह वगैरह कर ले, लेकिन उन्होंने एहसान किया जो मदरसा खोलकर, ये बहुत बड़ी नेमत है। अरे बोलो भाई, बहुत बड़ी कदर कीजिए, इनकी कदर करना चाहिए। एक वाकया मैं आपको बताऊं, एक बहुत बड़े बुजुर्ग इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह, कौन भैया? इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह जामिया निजामिया बगदाद में पढ़ा करते थे। एक बनिया शरबत बेचने वाला आता, रोजाना शरबत बेचकर जब शरबत बच जाता तो नाली में फेंक के चला जाया करता। एक दिन इमाम गजाली ने बनिया से फरमाया, शरबत नाली में न डाल, बचे हुए शरबत को दे दिया कर, मैं पी लिया करूं। जब एक दिन इन्होंने कहा तो बनिया ने इनको धक्का दे दिया, शरबत उर्बत नहीं दिया, धक्का दे दिया और शरबत नाली में डाल के चल पड़ा। कुछ दिनों के बाद बनिया की लड़की सयानी हो गई, शादी के लायक हो गई। बनिया ने अपनी बीवी से कहा, सुन बीवी, सबसे ज्यादा कीमती सामान जहेज में अपनी बेटी को न दे दूं तो तुझे 3 तलाक़ें हो जाएं। कितनी शर्त पाई जाए तलाक हो जाएगी। कहा सबसे ज्यादा कीमती सामान अपनी बेटी को न दे दूं तो मेरी बीवी को 3 तलाक़ें। जब ये बात बनिया ने कही, लड़की शादी के लायक हो गई, इंतजाम करना शुरू किया। इधर उधर से बहुत कीमती सामान, बहुत वो हल कर देंगे तो हल है, वरना कोई हलवल। बहुत बड़े अल्लामा थे इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह, रासुल उलमा, उलमा के सरदार थे। बनिया गया इमाम गजाली के पास, हजरत जरा बता दीजिए, मैंने ये कहा था सबसे ज्यादा कीमती सामान बेटी को जहेज में न दूं तो मेरी बीवी को 3 तलाक़ें हो जाएं। हजरत ने फरमाया, सुन बनिया, तुझे 1 कच्चा रुपया देना पड़ेगा, तेरा मसला हल हो जाएगा, तेरी बीवी तलाक से बच जाएगी। कितना रुपया भाई? कितना रुपया? अरे तौबा, हमारे वक्त में 19 मिनट बचे हैं और हम समझ ही नहीं पाए टाइम है कहाँ। खैर इंशाल्लाह जल्दी बात खत्म करूंगा। क्या कहा? हजरत ने फरमाया, तुझे 1 कच्चर रुपया देना पड़ेगा। 1 कच्चर के माने पूरी बोरी भरी जाए, खच्चर पे लादी जाए और वो खच्चर उससे बोझल हो जाए, इसको कहते हैं 1 कच्चर। बनिया ने कहा, हजरत मैं कल मशवरा करके बताऊंगा। दूसरे दिन बनिया गया, कहा हजरत मसला बताइए, मैं 1 कच्चर रुपया देने को तैयार। हजरत ने फरमाया 2 कच्चर देने पड़ेंगे। कितना रुपया? बनिया ने कहा, हजरत ने कल आपने 1 ही बताया था। कहा कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन हो गया। आलिम से ज्यादा वकील कोई नहीं हो सकता। वो झूठ बोल के वकालत करता है, ये सच बोल के वकालत करता है। कहा दूसरा दिन है। बनिया घर गया, बीवी से मशवरा किया। बीवी ने कहा तलाक हो जाएगी, बदनामी की बात होगी, 2 कच्चर रुपया दे दो तो भी सौदा सस्ता। बनिया गया, तीसरे दिन का हजरत मसला बताइए, मैं 2 कच्चर रुपया देने को तैयार। हजरत ने कहा 3। कहा हजरत आपने 2 पर कहा, तीसरा दिन आ जाए तो मामला खत्म। बनिया ने कहा हजरत मैं अभी घर जाता हूँ, अभी मामला कर लेता हूँ। बनिया घर गया, बीवी से मशवरा किया। बीवी ने कहा फौरन जाओ, जल्दी जाओ और मसला हल करवाओ, वरना तलाक हो जाएगी, पूरे इलाके में बदनामी की बात हो जाएगी, बहुत जल्दी जाओ। बनिया गया, कहा हजरत मसला बताइए, मैं 3 कच्चर रुपया देने को तैयार। किसने कहा? बनिया ने।
کہا حضرت میں 3 خچر روپیہ دینے کو تیار ہوں، مسئلہ بتا دیجئے۔ حضرت اندر تشریف لے گئے، کلام اللہ شریف اٹھا کے لائے، قرآن مجید اٹھا کے لائے، بنیا کو ہدیہ میں دے دیا، اور بنیا سے حضرت نے یہ فرمایا، سن بنیا، جب جہیز کا تمام سامان اکٹھا ہو جائے بیٹی کو یہ قرآن مجید ہدیہ میں دے دینا۔ یہ قرآن مجید اتنی قیمتی شے ہے، ایسی قیمتی دولت ہے کہ سارے جہان کی دولت مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تیری بیوی طلاق سے بچ جائے گی۔ تو اتنی بڑی دولت قرآن مجید، اس کی تعلیم دینا چاہیے نا۔ لکڑا پکڑا، لکڑی پکڑی، یہ وہ سب نہ جانے کیا کیا، وہ کیا چلا ہے بھیا وہ، توبہ ہے اللہ۔ بڑے بڑے بیڈ چلے، ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ 80 ہزار کے ڈبل بیڈ آتے، میں نے کہا وہ کون سا آسمانی بیڈ اترتا ہے؟ ارے بڑے بڑے بیڈ آتے ہیں 80 ہزار کے، وہ بہت بڑے بیوقوف معلوم ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کی تعلیم ہے، کتابوں کی تعلیم ہے، اردو وغیرہ وغیرہ تمام مسائل اس کو معلوم ہے۔ جب وہ آ جائے گی بچوں اور بچوں کی تربیت کر دے گی، تمہارا بچہ ایسا ہو جائے گا کہ قبر میں پہنچ جاؤ گے تو ثواب وہاں بھی پہنچتا رہے گا۔ صدقہ جاریہ کا ثواب ہے نیک اولاد ہونا، نیک اولاد کا ہونا۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ ہمارے پاس الحمدللہ 5 لڑکیاں ہیں، لڑکا بھی ہے، اس میں سے ایک بچی ایسی ہے جو 3.5 سال کے آس پاس ہے، اور جو اس سے اوپر ہے 4 ساڑھے 4 کما لیے، وہ بھی سپارہ پڑھتی ہے، اور اس سے اوپر والی 7 سال کے آس پاس ہے، اس نے 18 پارے پڑھ لیے قرآن مجید کی، لیکن معمولی درجے کا حافظ نہیں پڑھ پائے گا، قاری ہی ویسے مخرج کے ساتھ پڑھ سکتا۔ اس کے اوپر کی 2 سب سے بڑی والی تو 11 سال کے آس پاس کی ہے، انہوں نے کم سے کم 52-53 مرتبہ قرآن مجید بے تکلف بہترین پڑھا۔ یہ کہاں سے؟ یہ تعلیم مدرسے کی نہیں، ہمارے گھر کی تعلیم، بیوی کی دی ہوئی تعلیم، یہ باہر کی نہیں۔ اردو کہیں سے پڑھوائیے، فضائل اعمال کہیں سے پڑھوائیے، بہشتی زیور کہیں سے پڑھوا لیجیے، انگریزی کہیں سے پڑھوائیے، ہندی کہیں سے پڑھوا لیجیے، یہ ساری تعلیم گھر کے باہر کی نہیں۔ یہ تعلیم بچیوں کی ماں نے دی ہے، بیوی نے تعلیم دی ہے۔ تو جب ایسا لاؤ گے، ایسا رشتہ، ایسی لڑکی تلاش کر کے لاؤ گے، تمہارا گھر ایمانی دولت سے مالا مال ہو جائے گا۔ تعلیم دے گی، تربیت ہوگی، تربیت بہت بڑی دولت ہے۔ وہاں چونکہ شہر میں یہ سب زیادہ کہیے گانے کی آواز کہیں، وہ تو ماں نے سمجھایا ہوگا، اگر کہیں آواز سنائی پڑ جائے تو کانوں میں انگلیاں کر کے لوٹ آتی ہیں دروازے پر۔ وہ چھوٹی والی جو 3.5 سال کی، انگلیاں ڈال کے لوٹ آئیں گے، کیوں کہ غلط آواز جانے سے اللہ عذاب دے گا، جہنم میں ڈالے۔ ان کو ڈر ہے اس بات کا، اور عمر 3.5 سال اور 4 سال، 4.5 سال، 7 سال یہ عمر ہے، اور ڈر اتنا۔ یہ تربیت ماں کی ہوتی، کس کی بھیا؟ تربیت بہت بڑی ضروری چیز ہے۔ تربیت کی کمی کی بنیاد پر تو ساری سڑک چھاپے ہوئے ہیں، تربیت ہوتی تو یہ بات نہ ہوتی۔ اللہ صحیح طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شمع رسالت کے پروانوں، ایمان والوں، بزرگوں اور دوستوں، میں نے قرآن عظیم کی آیت کریمہ تلاوت کی تھی۔ خالق کائنات رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ایک بات، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہر ایک کو میدان قیامت میں پورا کا پورا بدلہ ملے گا۔ دوسری بات، تم موت کا مزہ، ارے بولو بھائی، امیر ہو، فقیر ہو، بادشاہ ہو، کمزور ہو، بیمار ہو، پہلوان ہو، کوئی بھی ہو، موت کا مزہ، چاہے انتری منتری، چاہے ارنل کرنل، کوئی بھی ہو، موت کا مزہ، ارے بولو ہے کہ نہیں؟ موت کا مزہ چکنا۔ مالداری کی بنیاد پر کوئی موت سے بچ پاتا تو قارون آجوں تک موجود ہوتا ہے، ہوا کھا گیا، ارے ہے کہ نہیں؟ اگر حکومت کی بنیاد پر کوئی بچ پاتا تو فرعون و حامان آج تک موجود ہوتے ہیں، کہ چلے گئے ایسے ادھارے، بہت لوگ ادھارے ہو گئے، ارے مرے کہ نہیں مرے؟ ناموں ساتھ مر گیا، خود مرے، ناموں
طاقت کی بنیاد پر کوئی موت سے بچ پاتا تو رستم اور سہراب آج تک موجود ہوتے، بڑی طاقت کے مالک تھے۔ 3 دن کا بھوکا شیر جب سامنے مقابلے کو لایا جاتا، رستم اور سہراب اس کے پنجے کو پکڑ کے مروڑ دیتے، شیر واپس بھاگ جاتا ہار کر کے، شکست کھا کے۔ اللہ باقی ساری دنیا فانی ہے، اللہ والوں کا نام باقی رہتا ہے۔ ارے بولو بھائی کہ آئے گدا اور شاہ اور آ کر چلے گئے، آئے گدا اور شاہ آ کر چلے گئے، دار فنا کی خاک اڑا کر چلے گئے، دار فنا کی خاک اڑا کر چلے گئے، وہ تخت پر رہے یہ رہے بوریا نشین۔ اللہ والے بوریا پہ بیٹھنے والے علماء دیوبند، وہ تخت پر رہے یہ رہے بوریا نشین، مرقد میں اپنے دونوں برابر چلے گئے، مرقد میں اپنے دونوں برابر چلے گئے۔ اور شعر دیکھیے گا، کس درجہ کامیاب ہے پھولوں کی زندگی، کس درجہ کامیاب ہے پھولوں کی زندگی، 2 دن رہے بہار دکھا کر چلے گئے، 2 دن رہے بہار دکھا کر چلے گئے۔ حضرت سید الطائفہ، حضرت گنگوہی، حضرت نانوتی، یہ جو ہمارے اکابر گزرے ہیں بزرگان دین، حضرت مونگیری رحمت اللہ علیہ، حضرت باندوی رحمت اللہ علیہ، حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ، آجو نام باقی ہے۔ ارے بولو بھائی، قریب دور کے جتنے بزرگ سب نام بھیجا، اور جتنے بے ایمان تھے ساتھ ساتھ ناموں، ان کا جب نام آئے تو آدمی اچھے نام سے یاد کرے، ان کا بے ایمانوں کا مر گیا، اچھا بہت بڑا بے ایمان تھا۔ کس درجہ کامیاب ہے پھولوں کی زندگی، 2 دن رہے بہار دکھا کر چلے گئے، دنیا سے جی لگا کے رہا کوئی بھی نہ شاد، دنیا سے جی لگا کے رہا کوئی بھی نہ شاد، اہل نظر یہ راز بتا کر چلے گئے، اہل نظر یہ راز بتا کر چلے گئے۔ تو ہر حال میں موت کا مزہ اللہ نے ارشاد فرما، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا، چاہے بستر پر ہو، سفر میں ہو، چاہے محل میں ہو، چاہے گھر میں ہو، موت کا مزہ چکھنا، کوئی بچ نہیں سکتا۔ کس کی موت اچھی، کون اچھا، کیا اچھا، اتنی سی بات اللہ نے ارشاد فرمایا، فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو دوزخ سے بچایا گیا، دس 5 منٹ اور اوپر جا سکتے ہیں۔ یہ مولانا اعجاز صاحب بھی بیچارے بڑی محبت کرتے، آج سے نہیں، ہمارے خیال سے 9 سال کے آس پاس ہو گئے۔ میں جب پہلی بار تھا رام نگر، کیا چیز ہے اس جگہ، میں وہ جہاں ڈاکٹر ساجد العظمی صاحب وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جی جب سے بیچارے محبت کرتے ہیں، جب تک فون کرتے ہیں تو بہرحال کی بات تو ظاہر ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کامیاب کون ہے، اتنی سی بات، ہم آپ سب چاہتے ہیں کہ کامیابی مل جائے، اس کے بغیر کوئی نہیں۔ ارے بولو بھائی کہ چھوٹا سا بچہ بھی کامیابی چاہتا ہے، اپنے اعتبار سے بڑا بھی، بوڑھا بھی، ہر ایک کامیابی ہی چاہتا ہے۔ کوئی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو منگتا ہو کامیابی چاہتا ہے، کون بھیا؟ اور ٹرینوں پہ جو زبردستی مانگتے ہیں تالی پیٹ کر، وہ بھی توبہ ہے اللہ۔ ہر آدمی کامیابی چاہتا ہے، کسی طرح ہم کو کامیابی ہو جائے، ہم کامیاب ہو جائیں، مال سے، جائیداد سے، مکان سے، بلڈنگ وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ہم کو کامیابی مل جائے۔ سب پار نہ کر پائے،
آپ محل بناؤ، چھت ڈالو 11 فٹ 12 فٹ پہ تو ظاہر ہے 9 انچ کی موٹی دیوار، اور جنت کی لمبائی چوڑائی ساتوں زمین ساتوں آسمان، اللہ نے ارشاد فرمایا عرضها السماوات والارض، ساتوں آسمان ساتوں زمین جس کی لمبائی چوڑائی کو نہیں پہنچ سکتے، اتنی اونچی جنت، اتنی موٹی دیوار، کس نے بتایا؟ موٹی موٹی دیوار، اتنی موٹی دیوار، ایک اینٹا سونے کا، دوسرا اینٹا چاندی کا، گارا مشک و زعفران کا ہوگا، وہ اینٹا کتنا موٹا ہوگا میں بتا نہیں پاؤں گا بھائی، دیوار کی چوڑائی کو ایک اینٹا ہوتا ہے نا، اب آپ ہی سمجھ لو، ارے اتنا بڑا بڑا اینٹا ہوگا کہ سب مل کر آدھا ہی نہ اٹھا پاؤ گے اور وہ بھی کہے گا سونے اور چاندی کا ہوگا، وہ ایک اینٹا سونے کا دوسرا چاندی کا، ارے کہیں ایک ہی مل جائے تو سمجھے نہیں سمجھے آپ؟ اللہ اس کا یقین نصیب فرمائے۔ اور یہ کوئی ہوا نہیں ہے کہ امت کو روز محشر انعام جو ملے گا، امت کو روز محشر، امت کو روز محشر انعام جو ملے گا، معراج میں وہ سب کچھ، معراج میں وہ سب کچھ سرکار دیکھ آئے، معراج میں وہ سب کچھ۔ ایک شعر اس میں الگ کا ہے کہ یا رب پہنچ نہ پاؤں، یا رب پہنچ نہ پاؤں گر اپنی زندگی میں، یا رب پہنچ نہ پاؤں، یا رب پہنچ نہ پاؤں گر اپنی زندگی میں، جب روح تن سے نکلے، جب روح تن سے نکلے، طیبہ میں ہو کے جائے، جب روح تن سے نکلے۔ تو عرض کر رہا بڑے بڑے محلات، موٹی موٹی دیواریں، صبح سے شام تک تیز رفتار گھوڑا دوڑ کر جس دیوار کے موٹاپے کو پار، ایسا محل ملے گا، اللہ اس کا یقین نصیب فرمائے۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ نے ارشاد فرمایا فیہا سرر مرفوعۃ واکواب موضوعۃ ونمارق مصفوفۃ وزرابی مبثوثہ، اونچے اونچے تختے ہوئیں گے، اونچے اونچے تختے، جنتی خدا 60 گز کا لمبا، تو ظاہر تختہ کتنا اونچا ہوتا نہیں چاہوگا، 1.5 فٹ اونچا، اونچے اونچے تختے، اور جنتی کے لیٹنے سے زیادہ کم سے کم اس کی لمبائی تو ہونی چاہیے، آدمی اسے سمجھ لے، نہ سمجھ پائے تب بھی سمجھے قاعدے سے کہ جب آدمی لیٹے گا تو تھوڑا ادھر باقی رہے، تھوڑا آگے کی طرف جگہ رہے، ایسے ہوتا ہے نا۔ اب آپ کیا ہو نہ ہو، ہمارے یہاں ایسے ہوتا ہے، جب 60 گز کا لمبی تو تختہ ہوئی ہے، اس کی پٹیاں سونے چاندی کی، اس کے پائے سونے چاندی کے، اس کے تختے سونے چاندی کے، اس کے اوپر مشک و زعفران سے بھرا ہوا گدا پڑا، اوپر بھی ہرے رنگ کا ریشم تبیز ریشم ہوگا، نیچے بھی ہرے رنگ کا تبیز ریشم، بیچ میں مشک و زعفران بھرا ہوا، 20 گز کے موٹے موٹے گدے ان تختوں کے اوپر پڑے ہوں گے، 1 2 نہیں 70 72 تختے ایک ایک جنتی کے لیے ہوئیں گے کم سے کم، اور زیادہ تو کوئی باتیں نہیں، جتنا اللہ دے دے۔ اب بہت زیادہ سوچو نا یار، اتنا تختہ سونے میں کہاں سے ہے؟ اللہ دنیا بھر کے لوگوں کے مکانات کو سونے اور چاندی کا بنا دے، قسم ہے رب کعبہ کی، سمندر میں سوئی ڈبو لے ناکے کی طرف جتنا پانی لگ جائے، جتنا پانی کم نظر آئے گا، اتنا بھی اللہ کے خزانے میں نہیں گھٹتا، خزانے لامحدود ہے، اس کے خزانے کی کوئی حد ہے۔ اور زیادہ سمجھنے کے چکر نہ پڑو، آنکھ میں ریشے ہیں، کیا ہے بھیا؟ آنکھ میں کچھ رگیں ایسی ہے
اب تو جب آپ زمین رجسٹری کرنے جاؤ گے تو اس کا بھی فوٹو لیا جائے گا. آنکھوں میں جو یہ رگیں ہیں پوری دنیا کے لوگوں کو جمع کر لیا جائے, ایک دوسرے کی آنکھ کی رگیں نہیں مل پائیں گی. اب سوچو اللہ کی قدرت, قربان جاؤ شمع رسالت کے پروانوں. خزانے کو اس کی کوئی حد ہے؟ اتنی سی جگہ میں رگوں کی اتنی قسمیں ہو جائے, ایسے سوچ لینا چاہیے کوئی ہے. اس کے خزانے کوئی حد ہے؟ اونچے اونچے تختے ہوئیں گے. ایک آدمی کہنے لگا مولانا یہ بتاؤ. میں نے کہا کیا؟ کہا آپ بتا رہے کہ جنت میں بہت ساری حوریں ہوں گی, غلمان بھی ہوئیں گے. تو میں نے کہا ہاں اللہ کے نبی نے خبر دی ہے. تو کہا پھر آپ ہی بتاؤ مولانا کہ اگر جی چاہے آرام کریں تب. میں نے کہا پہلے پہنچو, خدا ہی سمجھ لینا, پہلے پہنچو کیسے ہوگا کیا ہوگا. میں نے کہا کہ سنو بھائی, جنت میں ایک تختہ, پھر اس کے بیچ میں ایک ریشمی ہرے رنگ کا پردہ پڑا ہوا, دوسرا تختہ, اس کے بیچ میں ایک ہرے رنگ کا ریشمی پردہ پڑا, تیسرا تختہ, اس کے بیچ میں ایک ہرے رنگ کا ریشمی پردہ پڑا ہوا. ہر دو تختوں کے درمیان ایک ایک ریشمی پردہ ہرے رنگ کا پڑا ہوا ہوگا. جنتی کے جی میں آیا ذرا آرام کر لیں, وہ پردے خود بخود گر جائیں گے. آرام کا تقاضا ختم ہو گیا, پردے خود بخود اٹھ جائیں گے. نہ انہیں اٹھانے کی ضرورت, نہ انہیں گرانے کی ضرورت پڑے گی. تم گھبراؤ نہ, پہلے پہنچو. ایسی وہ جنت ہے. اللہ اس کا یقین نصیب فرمائے. ارے بولو بھائی, اس کا یقین نصیب فرمائے. جنتی مسیری پہ ٹیک لگا کے بیٹھ جائے گا. اس کے ہاتھ میں ایک سونے کا ڈنڈا ہوگا, عصا ہوگا. ڈنڈا ہوتا ہے کمر کے برابر عام طور پر, لاٹھی چھوٹی بڑی ہو سر کے آس پاس. مسیری پر ٹیک لگا کے بیٹھے گا. سامبی ہے شمسم ولا زمہریرا, نہ وہاں ٹھنڈک ہے نہ گرمی ہے, اور نہ ہی رات دوپہر کا کوئی مسئلہ ہوگا. ٹیک لگا بیٹھا, ہاتھ میں ایک ڈنڈا. اس کو دیکھے گا کہ سامنے پیڑ نظر آیا تو سوچے گا بیچوں بیچ پیڑ میں جو پھل لگا وہی پھل ہمارے پاس آتا. جب یہ سونٹا سے اشارہ کرے گا تو بیچ والی ٹہنی جھکے گی, اس کے قریب آ کے وہ پھل ٹپک جائے گا. جنت میں جو جی چاہے وہ سب وہاں موجود ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اللہ اس جنت کا یقین نصیب فرما, اس کی تیاری کی توفیق عطا فرما. جو شروع میں عرض کیا میں نے, اپنے بچوں کو ناظرہ کراؤ, حافظ قرآن بناؤ, عالم دین بناؤ, بچوں کو دین کی تعلیم دیجیے. یہ بہت بڑی دولت ہے, اور اللہ ایمان کی دولت سے مالا مال کرے, یہ بہت بڑی دولت تو ہے ہی. سمجھے بھیا نہیں؟ اللہ ان ایمان والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. 2-3 شعر سماعت فرما لیجئے. تازہ ترین نعت میں نے کہی ہے, اس کے 2-3 شعر سماعت فرما لیجئے, پھر بات ختم کروں. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. دونوں جہاں کی عظمت و توقیر مل گئی, دونوں جہاں کی عظمت و توقیر مل گئی. عشق رسول پاک کی جاگیر مل گئی, عشق رسول پاک کی جاگیر مل گئی. یہ دل اسیر کاکل واللیل ہو گیا, یہ دل اسیر کاکل واللیل ہو گیا. دیوانہ رسول کو زنجیر مل گئی, دیوانہ رسول کو زنجیر مل گئی. شورا حضرات اگر کوئی ہو تو اس کا قافیہ دیکھ لیں گے, یہی سمجھیں گے کیا یہ شعر قرآن کے حوالے سے ہے کہ وَالشَّمْسُ شَرْحِ رُخ ہے تو وَاللَّيْلِ شَرْحِ زُلْف. آپ حضرات دیکھئے گا, وَالشَّمْسُ شَرْحِ رُخ ہے تو وَاللَّيْلِ شَرْحِ زُلْف. نور مبیں کو کیا حسین تفسیر مل گئی, نور مبیں کو کیا حسین تفسیر مل گئی.
تلووں پہ ان کے انجم و شمس و قمر نثار، تلووں پہ ان کے انجم و شمس و قمر نثار، نالین پاس عرش کو توقیر مل گئی، نالین پاس عرش کو توقیر مل گئی، صد شکر اپنا جذبہ دل کام آ گیا، شبلی ہماری آہ کو تاثیر مل گئی، شبلی ہماری آہ کو تاثیر مل گئی۔ خداوند قدوس ہم تمام ایمان والوں کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔